بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 13 مارچ 2026 کا آغاز رات کا تقریباً 1 بج رہا ہے، پاکستان میں صبح کے 11 بج رہے ہیں۔ میں ہوں توصیف سید اور آپ ہمارا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے چینل کا نام ہے اردو گلوب ٹی وی، کینیڈا پاکستان۔ آج کچھ اہم خبریں، کچھ اہم ڈیولپمنٹ ہے، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ فرانسیسی صدر جو ہیں میکرون، انہوں نے عراق کے ایک شہر اربیل میں ایک فرانسیسی فوجی مارے جانے کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے اپنے ایک سوشل نیٹ ورک پر لکھا ہے کہ مسلح افواج کا یہ رکن ایک حملے میں مارا گیا ہے اور جبکہ کئی دیگر فوجی بھی زخمی ہوئے ہیں۔ اور کچھ دیر قبل فرانسیسی فوج نے اعلان کیا تھا کہ تربیتی کارروائی کے دوران اس کے متعدد فوجیوں کو ڈرون حملے میں نشانہ بنایا گیا ہے، اور ایران کی حمایت یافتہ ایک عسکریت پسند گروہ جو ہے اس نے عراق میں امریکی فوجی طیارے پر حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ ایک راٹر، بہت بڑا خبر رساں ادارہ، ایجنسی، اس کے مطابق عراق میں موجود ایک عسکریت پسند گروہ جسے ایران کی حمایت حاصل ہے، اس نے امریکی فوجی ری فیولنگ طیارے پر حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے اور کہا ہے کہ اس نے امریکی فوجی طیارے کو عراق کی قومی خود مختاری اور فضائی حدود کے دفاع میں نشانہ بنایا ہے۔ ادھر امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے اعداد و شمار کے مطابق ایران کے خلاف جاری آپریشن میں امریکہ نے مجموعی طور پر 6000 اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ سیٹ کام، آپ کو پتہ ہے، ایک بڑا ادارہ ہے جو یہ تفصیلات جاری کرتا ہے۔ اس میں تقریباً 60 بحری جہاز اور 30 بارودی سرنگیں بچھانے والی کشتیوں کو نقصان پہنچانے یا تباہ کرنے کے بارے میں بتایا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ دوسرے جو اہداف میں اس میں ایران کے کمانڈ سینٹرز ہیں، اسلحہ سازی کے مراکز ہیں، بیلسٹک میزائل سائٹس ہیں، آبدوزیں اور فضائی دفاعی نظام شامل ہے۔ تو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ اب فرانس اور برطانیہ اور دوسرے ممالک جو ہیں اس لڑائی کا بہت چھوٹا سا حصہ ہونے کے ساتھ ساتھ اگر وہ اپنا بڑا حصہ، یعنی وہ بھی براہ راست ملوث ہوں گے، اور جس کے بہت زیادہ امکانات ہیں اگر جنگ نہ رکی اور جنگ چلتی رہی، تو جو یورپی ممالک ہیں وہ جب ان کو ایران کی طرف سے نقصان پہنچے گا تو اس نقصان کے جواب میں اور بدلہ لینے کے لیے اور ایران پر اپنی کارروائی میں اضافہ کر سکتے ہیں، جو یقینی طور پر ایران کے لیے مشکل سچویشن ہوگی۔ لیکن ایران نے کہا ہے کہ جی ہم ان کے اہداف کو ہٹ کریں گے، ان ممالک پر نہیں کریں گے۔ ان ممالک کے اندر جو یورپین، خاص طور پر امریکی اڈے ہیں، امریکی جہاز ہیں، امریکی سفارت خانے ہیں، قونصلیٹ ہیں، انہوں نے وہاں پر ان کو نشانہ بنانے کا کہا ہے۔ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے پاکستان کے آرمی چیف جو ہیں عاصم منیر، وہ سعودی عرب گئے تھے اور سعودی عرب کے وزیر دفاع سے ملاقات کی تھی، اگرچہ کوئی خاص خبریں جاری نہیں کی گئی تھی، لیکن کچھ نہ کچھ بظاہر قیاس آرائیاں جاری تھیں۔ اب آج کی تازہ خبر یہ ہے کہ مختصر ترین دورے پر پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف مارشل عاصم منیر جو ہیں وہ سعودی عرب گئے تھے، اور انہوں نے جا کے وہاں کے ایم بی ایس سے ملاقات کی ہے، پرنس محمد بن سلطان سے، اور یقینی طور پر انہیں بلایا گیا ہوگا، اور صورتحال جو خطے کی پریشان کن چل رہی ہے اس میں سعودی عرب کے لیے ایک دو دھاری تلوار کے برابر ہے، کیونکہ سعودی عرب پاکستان کا بہت بڑا اتحادی، اور پاکستان کے ساتھ اس کا معاہدہ بھی ہے کہ اگر اس پر حملہ ہوا تو پاکستان اس کی بھرپور حمایت کرے گا۔ اب یہ اندازہ نہیں تھا کہ سعودی عرب کے لیے پاکستان کو ایران کی مخالفت لینی پڑے گی، لیکن پاکستان نے بڑی سمجھداری سے اور حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے، خطے کی سچویشن دیکھتے ہوئے
ایران سے بھی رابطے رکھے ہیں اور ایرانی قیادت کو بھی سمجھایا ہے کہ آپ سعودی عرب میں جو اہم ٹارگٹ ہے، خاص طور پر جو سب سے زیادہ تو پاکستان نے ظاہر ہے یقینی طور پر یہی کہا ہے کہ جو آئل تنصیبات ہیں ان کو نہ نشانہ بنایا جائے، کیونکہ اس سے سعودی عرب کو معاشی طور پر بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ابنائے ہرمز جو ہے وہ بھی بند ہے۔ تو پاکستان کے آرمی چیف اور وزیر اعظم گئے ہیں، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جی پاکستان اور سعودی عرب اور عرب اتحادیوں سے بیک چینل رابطوں کے ذریعے پاکستان گفتگو کر رہا ہے، بات چیت کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ ایران کے خلاف اسرائیلی جال میں پھنس کر استعمال نہ ہو، جبکہ دوسری جانب ایران کو بھی قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تنازع کو مزید پھیلانا ایران کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہوگا، ایران کے لیے بھی مشکلات میں اضافہ ہوگا، اور پاکستان کو اس پیچیدہ جو صورتحال میں بڑی نزاکت کے ساتھ، بڑی مہارت کے ساتھ، بڑی آہستگی سے اور بڑی سفارت کاری سے اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ پاکستان بھی کسی جال میں نہ پھنس جائے، ورنہ پاکستان کے تو ایک تو معاشی حالات ایسے نہیں ہیں، دوسرے نمبر پر پاکستان میں جو امریکہ اور اسرائیل اور یورپی ممالک ہیں، ان کی خواہش اور کوشش تو ہے کہ کسی طرح پاکستان کو بھی اس میں ملوث کیا جائے، اور پاکستان کے ملوث ہونے سے خطے میں سب سے زیادہ عدم استحکام آ سکتا ہے۔ اس کی وجوہات آپ کے علم میں ہیں کیوں آ سکتا ہے، اور ایک اور بھی خطرہ ہے کہ ترکی نے بھی پاکستان کی طرح بڑی کوشش کی ہے کہ وہ جنگ کا حصہ نہ بنے، تاہم اس کا ایک بیان ہے ان کے ترکی کے اردوغان کا کہ وہ دوحہ والے جو ریڈار سسٹم کو نقصان پہنچا ہے، اب اگر ترکی پر بھی ایرانی حملوں کا یہ نشانہ بنا، جو ممکنہ طور پر کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پر بھی چونکہ ریڈار سسٹم ہے تو دوحہ کی طرح ترکی میں بھی ہے، تو پھر ترکی کے لیے بھی بڑی مشکل سچویشن آ جائے گی۔ اب تک ترکی پر دیکھیں 2 بیلسٹک میزائل حملے ہو چکے ہیں، اور ایران اپنے جغرافیائی ماحول اور بیلسٹک میزائلوں کی بڑی تعداد کی وجہ سے کچھ دفاعی برتری رکھتا ہے، جبکہ امریکہ اور اسرائیل کے وسائل بھی لامحدود ہیں، ان کے پاس بھی بے شمار اسلحہ ہے، فوج بھی ہے ظاہر ہے، اور جدید ترین ٹیکنالوجی بھی ہے، اور ان کی ایئر فورس اور نیوی بھی ہے۔ ایران کی ایئر فورس اور نیوی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں، اس لیے ممکنہ جو منظرنامہ بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ دونوں فریق اسلحے کے ذخائر ہو سکتا ہے دوبارہ بحال کرنے کے لیے کوئی مختصر سا ایک قسم کا وقفہ کریں، اور جس طرح اسرائیل نے پچھلے سال کیا تھا کہ کچھ دنوں کے لیے جنگ روکی اور اس کے بعد پھر انہوں نے اسی طرح حملہ کر دیا تھا۔ تو ایران کو اس حوالے سے بھی بڑا چوکنا رہنے کی ضرورت ہوگی کہ اگر انہوں نے کوئی پاز مانگا، کوئی وقفہ مانگا، کوئی کچھ دنوں کے لیے جنگ بندی کی کوشش کی، تو ایران کو میرا خیال ہے کہ اس سے گریز کرنا چاہیے، ورنہ ایران کے لیے زیادہ مشکلات آئیں گی۔ اور ایرانی آپ کو پتہ ہے قومی سلامتی کے جو سیکرٹری ہیں علی لاریجانی، انہوں نے کہا ہے کہ جی امریکہ نے ایران کی بجلی کی تنصیبات کو اگر نشانہ بنایا تو پورا خطہ جو ہے وہ اندھیرے میں ڈوب جائے گا۔ لیکن اپنے بیان میں جو لاریجانی نے کہا ہے کہ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم 1 گھنٹے میں ایران کے بجلی نیٹ ورک کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے ایسا کیا نہیں ہے، کیونکہ یہ کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ ایسا کرتے ہیں تو پورے خطے میں آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت میں جو ہے اندھیرا چھا جائے گا، تو اندھیرا جو ہے وہ ایران کے علی لاریجانی کے مطابق ہمارے لیے بڑا سود مند ہوگا، اور ہمیں امریکی فوجیوں کو مارنے میں بہت آسانی ہوگی۔ اب یہ ان کا خیال ہے۔ ادھر جو ایران کے نئے رہبر اعلیٰ ہیں مجتبیٰ خامنائی، ان کا پہلا پیغام جو ہے وہ سرکاری ٹی وی پر نشر ہوا ہے، جس میں انہوں نے آبنائے ہرمز کو بند رکھنے کے تسلسل پر زور دیا ہے، اور کہا ہے کہ جو میناب ایک اسکول تھا جہاں 168 بچیاں شہید ہو گئی تھیں اور سینکڑوں زخمی ہوئی تھیں،
انہوں نے کہا جی ان کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ تو اس کا مقصد ہے کہ ایران کی پالیسی میں نہ پہلے کوئی تبدیلی آئی تھی نہ اب کوئی آئی ہے، اور جو نئے سپریم لیڈر ہیں انہوں نے جمہوریہ ایران کے رہبر اعلیٰ کی حیثیت سے دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم پوری قوم ہماری متحد ہے، ہمارے جو پالیسی ساز ہیں، پاسداران انقلاب ہے، ان کی فوج ہے، انٹیلیجنس ادارے ہیں، ان کا ایک مجلس خبرگان ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی اس انتخاب کے فیصلے کے بارے میں انہیں سرکاری ٹی وی کے ذریعے معلوم ہوا، یعنی انہیں یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ انہیں یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ایران کی جنگ کا جو ذکر انہوں نے کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ایران کی جوابی کارروائیوں کا جاری رہنے کا جو ہے ہم سلسلہ قائم رکھیں گے، اور دشمن کے خلاف ایسے دیگر محاذ کھولنے کے بارے میں ہم یعنی کوشاں ہیں جہاں اسے کم تجربہ اور وہ شدید کمزور ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر جنگی صورتحال برقرار رہی تو ملکی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے محاذوں پر کارروائی کی جائے گی۔ ظاہر ہے ان کا مقصد یہی ہے کہ جو ابھی کئی ایسے اڈے ہیں جہاں پر ایران نے ابھی حملہ نہیں کیا، تو اس سے یہ واضح طور پر محسوس ہوتا ہے کہ ایران ان ٹھکانوں پر بھی حملہ کر سکتا ہے جہاں پر بحرین یا قطر یا سعودیہ یا عمان کے اندر اگر کوئی امریکی مفادات ہیں یا ایسے آئل بیسز ہیں جہاں امریکی لوگ کام کر رہے ہیں، تو ایران ان کو لازمی نشانہ بنائے گا۔ اور ان کے ایران کے جو پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں انہوں نے کہا کہ جی ایرانی جزائر کے خلاف، کیونکہ امریکہ نے پچھلے دنوں بیان دیا تھا، بلکہ ٹرمپ نے کہا تھا کہ جی ہم ایران کے جو کچھ جزیرے ہیں ان کے خلاف ہم کارروائی کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ جی اگر جارحیت کوشش کی گئی تو اس کا سخت ترین جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ جی اسرائیل اور امریکہ پر انہوں نے بڑی تنقید کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی اب ہمارے لیے وطن یا موت، یہ دو نعرے انہوں نے لگائے ہیں۔ اور ایرانی جزائر کے خلاف انہوں نے کہا جی کسی بھی قسم کی جارحیت سے ہمارے تمام صبر کا جو بندھن ہے، جو ضبط ہے، وہ ٹوٹ جائے گا، اور ایرانی جزائر کے خلاف کارروائی ہوئی تو ہم خلیج فارس کو حملہ آوروں کے خون سے بھر دیں گے۔ یہ اس کا مقصد ہے کہ ایران کی قیادت، ایرانی لوگ، ایرانی فوج، وہ انہوں نے تو دو جملے کہہ دیے کہ یا وطن یا موت۔ تو جب انسان موت سے بے نیاز ہو جائے تو وہ ہر طرح کا قدم اٹھا سکتا ہے۔ تو امریکہ کو اور اسرائیل کو پوری دنیا کے لیے مصیبت کھڑی کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ہم ایران کے ساتھ مذاکرات کر کر معاملہ ختم کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں پچھلے سال بھی انہوں نے کیا، اور یہ آئندہ بھی کر سکتا ہے اور کرے گا۔ اس کی ضمانت کون دے گا کہ اگر امریکہ نے اور اسرائیل نے جنگ روک دی تو کچھ عرصے کے بعد دوبارہ ایران پر حملہ نہیں کریں گے؟ اور ایک اور اہم خبر کہ آپ کو بتاتے چلیں گے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو علاج کی غرض سے فوری طور پر اڈیالہ جیل سے نجی اسپتال منتقل کرنے کی جو درخواست تھی، جو استدعا تھی، وہ مسترد کر دی ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی بڑی زیادتی ہے، کیونکہ عمران خان کی صحت کی جانچ کے لیے چیف کمشنر جو ہیں اسلام آباد، ان کو میڈیکل بورڈ تو تشکیل دینے کا حکم دیا ہے، لیکن عدالتی فیصلے کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ اس میڈیکل بورڈ میں پیمز اسپتال کے ڈاکٹر عارف اور شفا آئی اسپتال کے ڈاکٹر ندیم قریشی کو بھی شامل کیا جائے، اور اس میڈیکل بورڈ کی رپورٹ کی روشنی میں عمران خان کو ہاسپٹل سے باہر منتقل کرنے یا نہ کرنے سے متعلق فیصلہ کیا جائے گا۔ اب جمعرات والے دن یعنی آج کے دن اس کیس کی سماعت کے دوران عدالت نے حکم دیا کہ جیل رولز کے مطابق فیملی کو عمران خان کی صحت اور ان کے علاج سے متعلق آگاہ رکھا جائے، اور ایک بڑا جو لارجر بینچ ہے اس کے صاحب کا فیصلے کے مطابق وکلا اور اہل خانہ کی ان سے ملاقات کرائی جائے۔ اس سلسلے میں عدالت نے اگرچہ انہیں اسپتال بھیجنے کے حکم تو نہیں دیا،
لیکن ایک لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی ہے، ایک اسلام آباد میں ہاسپٹل ہے جس کا نام شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل، جہاں میڈیکل کی جدید ترین سہولتیں دی جاتی ہیں۔ امریکہ سے گئے ہوئے ڈاکٹروں کے ایک گروپ نے وہ پاکستان میں ہاسپٹل بنایا تھا، جہاں بہت علاج زبردست تو ہے لیکن مہنگا بھی بہت ہے، اور ظاہر ہے پی ٹی آئی کے بانی اور ان کے لیے بات یہ نہیں ہے کہ وہ مہنگا ہے، اس میں سہولتیں بہت زیادہ ہیں۔ اور جو دوسرا اسپتال ہے وہ شفا آئی ہاسپٹل ہے، جو راولپنڈی میں ایوب پارک سے کچھ دور آگے ہے، جو جنرل ریٹائرڈ مرحوم جہانداد خان نے بنایا تھا اور ضیاء الحق کے زمانے میں بنایا تھا۔ تو کئی دفعہ لوگ ان دو اسپتالوں کو مکس کر دیتے ہیں، ایک شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے اور ایک شفا آئی ہاسپٹل ہے، اور اس کے ریٹینا کے جو اسپیشلسٹ ہیں انہوں نے عمران خان کی صحت کے حوالے سے سپریم کورٹ کے حکم پر تشکیل دیے گئے میڈیکل بورڈ کے وہ رکن بھی ہیں، اور وہاں وہ ایک ہاسپٹل میں شعبہ امراض چشم کے سربراہ بھی ہیں۔ تو پی ٹی آئی کی پوری قیادت نے، ان کی ہمشیرہ نے حکومت کے اس فیصلے اور ہائی کورٹ کے اس فیصلے پر کڑی تنقید کی ہے، اور بات ان کی بجا بھی ہے، درست بھی ہے، اور عمران خان کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ اس وقت جو ہے حکومتی سطح پر بہت زیادہ زیادتی کی جا رہی ہے۔ جو ان کا حق بنتا ہے انہیں کم از کم وہ ملنا چاہیے، نواز شریف کو بھی اور زرداری کو بھی اور دوسرے جتنے سیاسی قیدی رہے ہیں۔ آپ کو پتہ پاکستان میں جو سیاسی قیدی ہوتے ہیں ان کے خلاف کیسز کون بناتا ہے، کس کی خواہش پہ کیسز بنائے جاتے ہیں، اور کس کی خواہش پہ سزائیں دلوائی جاتی ہیں، اور کس کی خواہش پہ سزائیں معاف بھی کی جاتی ہیں، یہ سب کے علم میں ہے۔ تو جاوید ہاشمی 5 سال مشرف کے دور میں بے گناہ جیل میں رہے، عمران خان کے دور میں بھی کئی لوگ بے گناہ رہے، اور اب اس وقت عمران خان جیل میں موجود ہیں، لیکن ان کا پورا علاج ہونا چاہیے، ان کی آنکھ کا خاص طور پر، اور میڈیکل جو بورڈ ہے وہ ان کا مکمل، تو اس میڈیکل کنڈیشن کے تحت انہیں علاج کی مکمل سہولت فراہم کی جانی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ جی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے صوبہ سندھ کے جو گورنر تھے کامران ٹیسوری، ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے، اور ان کی جگہ نہال ہاشمی جو ہیں سندھ کے نئے گورنر بن گئے ہیں۔ ان کی آج حلف برداری کی تقریب ہوگی، اور نہال ہاشمی آپ کو پتہ ہے کہ جی مسلم لیگ کے ایک کارکن بھی رہے، اور اس سے پہلے وہ وکالت کرتے رہے ہیں، تھوڑے سے جذباتی ہیں، اور وہ بڑے جذبات کی رو میں بہہ جاتے ہیں۔ انہیں آپ کو پتہ ہوگا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے اداروں کو، سپریم کورٹ کو 2017 میں دھمکی دینے کے لیے جب انہیں دھمکی دی گئی تھی تو ان پہ توہین عدالت کا مقدمہ بنا تھا، اور انہیں 1 مہینے کے لیے جیل بھی جانا پڑا تھا، اور 5 سال کے لیے کسی بھی عہدے کے لیے انہیں توہین عدالت کا جب مرتکب قرار دیا گیا تھا تو وہ 5 سال تک کوئی سرکاری عہدہ نہیں رکھ سکتے تھے۔ نواز شریف کے بڑے قریبی ساتھی بھی ہیں، اور 1999 کی جو فوجی بغاوت کے بعد پرویز مشرف کے اقتدار میں جب وہ آ چکے تھے تو کراچی میں نواز شریف کی جماعت کے جو چند یعنی دلیر اور نام لیوا لوگ تھے، تو وہ یا تو زیادہ تر بیچارے جیل میں تھے، یا جیل سے بچنے کے لیے کہیں ادھر ادھر چھپتے پھر رہے تھے۔ تو اس وقت میں جو نہال ہاشمی ہیں انہوں نے کراچی کی جو ذیلی عدالتیں تھیں وہاں پر وہ نواز شریف کے جو کیسز ہوا کرتے تھے، خاص طور پر جو طیارہ ہائی جیکنگ کیس تھا، اس میں عدالت میں حاضری کے وقت ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، اور یہ بڑی دلیری کی بات ہے کہ اس وقت فوجی حکومت میں اس طرح ساتھ دینا۔ تو نہال ہاشمی امید ہے کہ سندھ حکومت کے ساتھ
کوآرڈینیٹ کریں گے، اور پیپل پارٹی کی قیادت نے بھی یہ کہا ہے کہ جی وہ ہمارے ساتھ، ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے، اور جو مشاورتی حلقے ہیں وہ اگرچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہال ہاشمی جو ہیں وہ صوبائی حکومت کے ساتھ ساتھ چلیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ سندھ کے جو رخصت ہونے والے گورنر ہیں کامران ٹیسوری، وہ اپنی برطرفی کہہ لیں یا انہیں ہٹائے جانے کا جو معاملہ ہے اس کے حوالے سے کوئی ایسا بیان نہیں دیں گے جس سے حکومت کے لیے کچھ مسائل آئیں۔ ان کی جتنی ذمہ داری تھی انہوں نے وہ اچھی طرح نبھا لی۔ ہم اس پہ پھر کبھی بات کریں گے کہ ان کے ساتھ کیا مسائل تھے۔ تو توصیف سید کو اجازت دیجیے، ہمارا ولاگ دیکھتے رہیے، اردو گلوب ٹی وی کو اگر ممکن ہو تو پلیز سبسکرائب بھی کریں، اور ہمیں کچھ کمنٹس بھی دیں۔ ابھی ہمارا یہ نیا چینل ہے تو ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔